خاقان صاحب، پیٹرول کی قیمت اچانک بڑھی ہے اور اتنی بڑھ گئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ڈالر بھی اوپر سے اوپر جا رہا ہے. مہنگائی پر اگر ہم اثر کی بات کریں تو ہوگا تو صحیح، لیکن کتنا ہوگا؟ مطلب بالکل ہی چیزیں آؤٹ آف ریچ ہو جائیں گی؟ عوام، سب لوگ، ہم سب بہت خوف زدہ ہیں. یہ بات درست ہے کہ اس وقت ہمیں پیٹرول کی قیمت جو ہے اس میں تبدیلی کرنی پڑی، اور تو آپ نے دیکھا کہ تقریباً 35 روپے پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ بڑھی ہے. لیکن اس میں ایک تو یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں اضافہ ہوا. ابھی بھی جو آپ نے دیکھا ہے اس میں ایک پرائس کا جو امپیکٹ ہے وہ تقریباً 20 روپے کے قریب ہے، اور اس 20 روپے میں جو بین الاقوامی قیمت ہے اس کا ابھی بھی بہت بڑا عنصر ہے، اور جو ہماری ڈالر کے عوض جو ہمارے روپے میں تبدیلی ہوئی اس کا ایک ابھی چھوٹا امپیکٹ ہے. سو یہ بات آبویسلی ایک تشویشناک ہے کہ پاکستان میں جب یہ قیمت بڑھتی ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. بٹ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی راہ فرار نہیں ہے اس چیز سے کہ ہم ان قیمتوں میں تبدیلی کریں. اگر ہم ان قیمتوں میں تبدیلی نہ کرتے تو ہم IMF کے پروگرام کے ساتھ آگے نہ بڑھ سکتے. جہاں تک تعلق ہے اس وقت انفلیشن کا، تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے 25% کے قریب انفلیشن CPI کیا تھا دسمبر کے ماہ میں. اب جو روپے کی قدر میں بھی تبدیلی ہوئی اور جو پیٹرول کی قیمت میں اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی تبدیلی آپ نے دیکھی، تو اس سے ہمیں لگ یوں رہا ہے کہ جو امپیریکل سٹڈیز ابھی سامنے آئی ہیں ان کے مطابق یہ 30% سے تجاوز کر سکتی ہے. لوگوں کے لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے تئیں کنزرویٹو ہو کر آپ کنزرویشن کیجئے، یہی راہ فرار ہے اس سے اس وقت. اچھا چلیں پھر بھی اب ان فیصلوں کی بات کر لیتے ہیں. ڈالر کو فری مارکیٹ پر چھوڑنا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، یہ IMF کی بنیادی شرائط تھیں، لیکن اس میں کئی ماہ جو ہے مہینے ہم نے دیکھا ہے تاخیر ہوئی. پیٹرولیم جو تھا وہ تو سستا کیا جاتا رہا، تو ہماری معیشت کو اس کا کتنا نقصان ہوا؟ یہ بہت کلیدی سوال ہے، اور میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان اور ڈیفالٹ کے درمیان یا پاکستان اور بہت ہی چیلنجنگ سچویشن کے درمیان IMF کھڑی ہے. میں نے بارہا یہ چیز لکھی ہے کہ پاکستان کو IMF کے پروگرام سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان نے 7واں اور 8واں ریویو بھی ڈیلیٹ کیا، اور اب جو 9th ریویو ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ شروع ہونا تھا اینڈ آف اکتوبر میں، اور آج ہم جب بات کر رہے ہیں تو 30 جنوری پہ کھڑے ہیں، اور ابھی بھی وہ ریویو جو ہے اس کی امید ہے کہ شروع ہو جائے گا ایک آدھ دن میں. اس سے ہمیں سب سے بڑا یہ ہوا کہ جب ہماری زر مبادلہ کے ذخائر، جو یاد رکھیے دسمبر 2021 میں 18 ارب ڈالر تھے اسٹیٹ بینک کے پاس، اب 3.5 ارب ڈالر پہ آ گئے، تو آپ کے روپے پہ تو پریشر آنا ہی تھا. جب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کی ایکسپورٹس بھی کم ہوئیں، آپ کی ریمیٹنسز بھی کم ہوئیں، بیکاز آپ کے $3 کے ریٹ بن گئے. ایک آپ نے وہ ریٹ رکھا جس کو ایڈمنسٹریٹ پرائسز امپورٹ پہ قدغن لگائے ہوئے، امپورٹس کو روکے ہوئے، اور آپ نے روپے کی قدر کو 225 اور 230 کے درمیان رکھنے کی کوشش کی انٹر بینک میں. ایک اوپن مارکیٹ کریٹ ہوئی جو 240 سے 250 تھی، اور ایک تیسرا بلیک کا ریٹ کریٹ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جو 260-65 تھا. اس سے ریمیٹنسز وہاں پہ موو ہوئیں، اور ریمیٹنسز میں ہم نے ایک گراوٹ دیکھی. ایکسپورٹرز نے اپنا 10% بھی باہر ہولڈ کر لیا. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پاکستان اکانومی کے لیے ایک ڈیفیکلٹی کو بڑھا رہی تھی. ہمیں آرڈرلی موومنٹس کرنی تھی. آرڈرلی موومنٹ سے مطلب یہ ہے کہ اگر IMF کا پروگرام ٹائملی ہوتا، اگر 2 ارب ڈالر سعودی عربیہ کے آ گئے ہوتے، جو ہم نے 1.2 بلین UAE کو پے کیا تھا وہ نہ کرنا پڑتا اور ری فائنینس ہو جاتا کمرشل، اور اسی طرح چائنا کے پیسے $700 ملین آ گئے ہوتے، تو آپ کی روپے کی گراوٹ تو ضرور ہوتی، پر ایک آرڈرلی موومنٹ ہوتی، اور شاید اتنی نہ ہوتی بیکاز آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر شاید 7-8 ارب ڈالر پہ کھڑے ہوتے. یہ ہے اوور آل صورت. بڑے اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے ویسے. جی بالکل. اچھا یہ بھی بتائیں کہ پاکستانی معیشت کبھی بھی آئیڈیل جو ہے حالات میں ہم نے نہیں دیکھی، کبھی بھی نہیں اس طرح رہی. ہر وزیر، ہر حکومت کے بعد یہ مسئلہ اور ہی خراب ہوتا رہا ہے. وی ہیو نیور سین، جس کو کہتے ہیں نا ایک تسلسل اور کے یہ ساتھ بھی ہوتا بہتری ہے ہو. کہ ہر حکومت گزشتہ پر ذمہ داری ڈال دیتی ہے لیکن کبھی جواب طلبی نہیں ہوتی. تو کیا وقت ہی آ گیا ہے کہ معاہدے کر کے ان کی پاسداری نہ کرنے والوں کی، غلط پالیسیاں بنانے والوں کی، تاخیر سے فیصلے کر کے معیشت کو ڈبونے والوں سے حساب اب وقت آ گیا ہے کہ ان سے حساب لے لینا چاہیے؟ کیا کہیں گے آپ؟
یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے. آپ یقین کیجئے کہ وقت یہ آ گیا کہ ہم یہ ریئلائز کریں کہ پاکستان کی جو کلیدی مسائل ہیں وہ ہم نے کئی دہائیوں سے حل نہیں کیا. میں آپ کے سامنے وہ مسائل رکھ دیتا ہوں اور کچھ سلوشنز بھی رکھ دیتا ہوں اور پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم یہ ذمہ داری کس پہ ڈالیں. دیکھیے سب سے پہلے اگر ہم ایک سوشل سطح پہ دیکھیں تو ہم 55 لاکھ لوگ ہر سال ایڈ کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2-2.5% پہ ہم پاپولیشن کی گروتھ کریں اور پاکستان کے پاس وسائل ہوں ان کو حل کرنے کے لیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 70-80 ارب روپے کا نقصان کریں پی آئی اے کا اور پی آئی اے کو چلاتے رہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہنڈریڈز آف بلین کا انرجی سیکٹر میں نقصان کریں پر یہی کہیں کہ ہم سارے ڈسکوز چلائیں گے, ہم جنریشن کمپنیز چلائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی, پیداواری صلاحیت ہماری 1/3 سے بھی کم ہو ان ممالک سے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں جو جن کی پیداواری صلاحیت اچھی ہے, اور پھر ہم کہیں کہ ہم وہ کاٹن اگائیں گے جو کہ ہم دیں گے اپنے لوگوں کو, جو کہ اس کو ایکسپورٹ کر سکیں, جو کہ ہم ٹیکسٹائل کو دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آسٹیرٹی نہ کریں, ہم مرہم پٹی کر کے ملک کو چلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں؟ وہ وقت گزر گیا, ہم نے بورو کر کے ہم نے اس ملک کو چلایا جس سے ہمارا قرضہ بڑھا. حکومتوں کو پاکستان کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانا ہے, حکومتوں کو ضرور ایکسپورٹ کرنا ہے, پر ایکسپورٹ کرنے کے لیے پہلے اپنے سب سیکٹرز کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ انشور کرنا ہے کہ سوشل سیکٹر میں ہم مینج کر رہے ہوں اپنی پاپولیشن گروتھ کو, اور تھوڑا سا اپنا یہ ریئلائز کریں کہ ہم وہ ملک ہیں جس میں یوتھ کا ایک بلج ہے. اس بلج کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم ہزار روپے جو ایجوکیشن سیکٹر پہ خرچ کر رہے ہیں اس کو تو ری تھنک کرنا پڑے گا کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کیسے کی جائے. ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیے, ایگریکلچر انکم پہ لگائیے, ریٹیل پہ لگائیے, جو ویلتھ ٹیکس ہے اس کو دوبارہ لگائیے تاکہ ہم کچھ بوجھ ڈال سکیں امیروں پہ, تاکہ جو شروع میں آپ نے سوال کیا تھا کہ کیسے پیٹرول کی قیمت کم ہوگی, یہ تبھی کم ہوگی کہ اگر آپ کا پروگریسو ٹیکس ہو تو آپ کو پی ڈی ایل 50 روپے کی نہ لگانا پڑے. نازمین, ایک ڈسکشن. شکریہ خاقان نجیب صاحب.